السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 زیور کا ڈبہ اور اس کے متعلق سوالات و جوابات۔ تو اس کا پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 1 کہ چندر پرکاش نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ جواب ہوگا چندر پرکاش نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ٹیوشن پڑھا کر کیا۔ ہمارا ہے اب ہمارا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھاکر صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے تھے؟ جواب نمبر 2 ہوگا ٹھاکر صاحب نے اپنے بیٹی کی شادی کا سارا انتظام چندر پرکاش کو دے دیا تھا۔ اب ہمارا ہوگا سوال نمبر 3 چندر پرکاش کے ذہن میں بے ایمانی کا خیال کیسے آیا؟ چندر پرکاش نے جب ٹھاکر صاحب کی بیٹی کی شادی کے لیے 5000 کا زیور خریدا تو اس قدر مہنگا اور خوبصورت دیکھ کے اس کے ذہن میں بے ایمانی کا خیال آیا۔ تو یہ تو ہمارا تھا تیسرا سوال۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے چوتھے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے کہ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کا مکان کیوں چھوڑا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کا مکان اس لیے چھوڑا کہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے سخت چاہتا کہ کہیں پولیس آ کر اس کے گھر کی تلاشی نہ لے۔ اب ہمارا ہوگا سوال نمبر 5 ٹھاکر صاحب کے چندر پرکاش پر کسی ایک احسان کی تفصیل بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے کہ چندر پرکاش کو بینک کی ملازمت کے لیے 10,000 روپے درکار تھے جو کہ ٹھاکر صاحب نے ادا کیے۔ اب ہمارا ہے سوال نمبر 6 چندر پرکاش اور اس کی بیوی کے کردار کا تقابل کیجیے۔ چندر پرکاش کا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا لیکن ٹھاکر صاحب کی طرف سے اختیار ملا تو نیت خراب ہو گئی۔ بس نے اس کا زیور کا ڈبہ چرا لیا لیکن ٹھاکر صاحب کے احسانات پر شرمندگی کا شکار ہوا، اور دوسری طرف اس کی بیوی چمپا زبان اور خواہشات کی ماری ہوئی ہے لیکن نیت کی صاف ہے۔ جب اس کے شوہر کا زیور کا ڈبہ چوری کر لیتا ہے تو اس سے دور ہو جاتی ہے۔ آخر میں اس کا جب شوہر زیور کا ڈبہ واپس کر دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے اس کا اپنا بچھڑا ہوا خاوند دوبارہ مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے کہ چمپا کو ایسا محسوس کیوں ہوا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت بعد گھر آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا چمپا کو جب پتہ چلا کہ اس کا خاوند چوری کر کے زیور کا ڈبہ گھر لایا ہے تو اداس دور دور اور بیزار رہنے لگی، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے زیور کا ڈبہ واپس کر دیا تو چمپا خوشی اور ایسا محسوس ہوا کہ اسے بچھڑا ہوا شوہر واپس مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 یہ کہ افسانہ نگار نے زندگی میں سچی خوشی کا کیا طریقہ بتایا؟ افسانہ نگار نے سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اگر ہو سکے تو کسی کی بھلائی کے لیے اچھے کام کر جائیں، اس طرح سچی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں یہ بھی کامنٹ کریں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، آپ کی بک میں سے کیا کیا مطالعہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔